ماشاء اللہ آج 2 منٹ پڑھا دیا تھا. اچھا، یہ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا. 7 ہجری کے معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ کے فوج شدہ عمرہ کے قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گا. 3 روز قیام کر کے حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے. اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ کی صلاح کوئی خلاف ورزی نہیں تھی. اس کے بعد 5-6 ماہ گزرے کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاع پر رات کو اچانک حملہ کر دیا. قریش نے بھی یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہیں، آپ کو کیا خبر ہوگی، پھر رات کے وقت کون دیکھتا ہے. اس حملے میں بنی بکر کو ہتھیاروں اور اپنے جوانوں سے امدادی ان حالات کے مطابق جن کو بالآخر قریش نے بھی تسلیم کر لیا، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا جو حدیبیہ کے 10 سال کے التوا جنگ کا ہوا تھا. قبیلہ خزاع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، انہوں نے اس واقعے کی اطلاع آپ کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عہد شکنی کی خبر پا کر قریش کے خلاف جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی. چنانچہ لشکر کی تیاری کر کے سن 8 ہجری میں ان پر چڑھائی گئی اور مکہ فتح کر لیا، اور قریش کو بہت سے سردار اس میں مسلمان ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے قریش کو فتح، ایک بہانہ بن گیا کہ انہوں نے بکر نے جا کے قبیلے نے قبیلہ خزاع پہ کر دیا. تو ان کا معاہدہ تھا کہ یہ ان کو مارے گا، تم سے کرو گے، وہ کرو گے، مدد کرو گے، انہیں کوئی بھی مارے گا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو انہوں نے جب ان پہ حملہ کیا، اس سب پہنچے اور انہوں نے مکہ فتح کر لیا، چڑھائی کی مکہ فتح کر لیا. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام واستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. کیوں کر ہوئے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، مگر جن لوگوں نے تم سے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم اسے سیدھے رہو، بے شک اللہ کو پسند ہے احتیاط والے. كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يضرونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. کیوں کر رہے صلح اگر وہ تم پر قابو پائیں، نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا، تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کے بات سے اور ان کو دل نہیں مانتے، اور اکثر ان میں بعد عہد ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر، پھر روکا اس کے راستے سے. برے کام ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. یعنی کہ فائدہ یعنی یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تھوڑی سی تمام اور اپنے اغراض اور ہوا کے خاطر خدا کے احکامات و آیات کو رد کر دیا. اس طرح خود بھی خدا کے راستے پر نہ چلے اور دوسروں کو نہ چلنے سے روکا. ایسے بدترین نالائق کاموں پھنسے ہوں اور خدا سے نہ ڈریں، وہ عیش شکنی کے وہاں کیا ڈریں گے، اپنے قول و قرار پر قائم رہیں گے. وہی چل رہا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے عہد پہ قائم نہیں رہتے. ضرور قدسی. توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت پہ بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں. اخلاق انسانی آئینہ پر تو قدس سے چمکا. یعنی یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ، شاہ عرب، حکمران عرب، فرمائے روا، عالم شہنشاہ کونین، عالم اقدس سے عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے، عزت و اجلال ہوا. اللہم صلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یعنی کہ اب تشریف لائے وسلم یہاں تک تو ہو گیا. اب عالم یعنی تاریخ ولادت اب کل انشاءاللہ پڑھا جائے. یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا، یعنی عمرو دوسی کے صاحبزادے ہیں طفیل بن قدر. وہ اپنے قوم کے پاس واپس چلے گئے. پھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا.
انہوں نے اپنے والدین کو دعوت دی، والد مسلمان ہو گئے لیکن والدہ نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جن میں صرف حضرت ابو ہریرہ نے ان کی دعوت قبول کی، لیکن ابو ہریرہ ان کے بعد مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت اقدس میں حضور کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں دوس کے زمین مل جائے جو کہ مضبوط محفوظ قلعہ ہے، یعنی حملہ کر کے اس کو قبضہ کرنے یا ان کے لیے بد دعا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کی ہدایت کی دعا فرما دی، تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تو ان کی ہدایت کی یہ دعا نہیں چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں تیرے ایسے بہت سارے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عمرو بن قمہ بن عوف دوسی زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اس مخلوق کی کوئی نہ کوئی خالق ضرور، لیکن وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو اپنے قوم کے 75 آدمیوں کو لے کر چل پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود مسلمان ہوئے، اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے پیش کرتے جاتے تھے۔ حضرت علی کا قبیلہ ہمدان ان کو دعوت دینا، اور حضرت خالد بن ولید کا بنو حارث بن کعب کو دعوت دینا، حضرت ابو امامہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا، اسی دعوت کے باب عنوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے جماعت کو بھیجنا کے تحت پہلے گزر چکا ہے، یعنی پہلے سے گزر چکا ہے اس میں۔ اب چلے گا